جیسے خدا کے ہاتھ کو چومنا ہے۔ واہ میرے حبیب کیا شان ہے، جس پتھر کو آپ نے چوما وہ ید اللہ کا شرف پا گیا، یعنی وہ نسبت پا گیا۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کی عظمت کے لیے ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے ہزار ہاتھ تعویل کر کے اس سے ان کی منقبت، ان کی شان ثابت کی جاتی ہے، کرنی چاہیے۔ جیسے جناب معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں روافظ کہتے ہیں ساری حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن پھر علماء کھڑے ہو کر اس کا جواب دیتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت معاویہ کا جواب دیا جائے کیونکہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، لیکن یہ جذبہ رسول اللہ کے لیے کیوں نہیں دکھایا جاتا، ان کی نسبت کے لیے کیوں نہیں دکھایا جاتا؟ ایک 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 زبان کی جنبش پہ کہہ دیتا انگوٹھا چومنا بدعت ہے۔ میں نے کہا بچو ادھر عزت صحابہ کے لیے جب کالا بک بک کر رہا تھا تو عظمت ثابت کرنے کے لیے رات بھر کتابیں کھول رہا تھا۔ ظالم غور نہیں کرتا کہ یہ صحابہ سے تجھے ملے گا کچھ بھی نہیں، کیونکہ صحابہ خود کہتے ہیں ہمارا فیضان اس سے ملے گا جو ہمارے آقا کی عظمت کو پہلے بات سمجھ گئے آپ؟ لہذا اصل رسول بندگی استاد ورکی ہے جناب رسول اللہ کی، یہ بولو سبحان اللہ۔ اگر یہ قاعدہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں نا، اگر میں سمجھانے کا شرف پا گیا تو ایک بڑا مضبوط بات میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اب بات کو سمیٹتے ہیں، اچھا توجہ رکھیے، بات کو سمیٹتے ہیں۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی شعبان کے گرد گھومیں گے، ایک قیمتی بات آپ کی خدمت میں۔ آپ سب اردو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں؟ سوال ہوا علماء سے کہ قرآن کی کون سی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی طرف منہ کیا؟ کون سی آیت؟ ہمارے علماء کے جواب دیتے ہیں یہ مسئلہ سنت سے ثابت ہے، بیت اللہ کی طرف چہرہ کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے، لیکن حضور سید عالم نے ہجرت کے بعد 17 مہینے لگاتار جو چہرہ مبارک مسجد اقصی کی طرف کیا، اس کا ذکر قرآن میں نہیں، یہ سنت میں ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ سنت میں ہے، اور اس کا جواب ایسی میں دوں گا جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن اجمالی کتاب ہے اور اس کی تفسیر حدیث پاک سے ہوتی ہے۔ حضور اس کے معلم ہے، حضور اس کے شارح ہیں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ حبیب قرآن کی اس تفسیر کو بیان کرو لوگوں کے لیے جو ان کے لیے ہم نے اتاری ہے۔ مثلا غور کرنا، نماز کب فرض ہوئی؟ ایک سوال کا جواب دیا۔ نماز کب فرض ہوئی؟ معراج کی رات میں آتے۔ نماز کب ملی؟ فرض نمازیں کب ملی جی؟ معراج کی رات۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اس کا ذکر آ رہا ہے سورۃ البقرہ کے اندر، ٹھیک ہے؟ اچھا وضو کب؟ وضو کے بغیر نماز ہوتی ہے؟ اب نماز فرض ہو رہی ہے، تیمم کی بات کریں گے تو بھی سورہ نساء میں، غور کیجئے ذرا۔ نماز فرض ہو رہی ہے ہجرت سے پہلے، اور وضو کی آیت اتر رہی ہے ہجرت کے تقریباً ہونے کے 10 سال، یعنی نماز کے احکام فرض ہونے کے 10 سال کے بعد وضو والی آیت سورہ المائدہ میں آ رہی ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اس کو ذرا دیکھیں، نماز فرض ہو رہی ہے، آیت جو اللہ نے فرمایا وضو کرو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو چہروں کو دھو، ہاتھوں کو دھو، سروں کا مسح کرو، پاؤں کو گٹے تک دھو۔ یہ جو احکام سورہ المائدہ میں اترے، سورہ المائدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے قریب کی صورت ہے۔ نماز فرض ہو رہی ہے ہجرت سے پہلے، 10 سال پہلے نماز فرض ہو رہی ہے، اور وضو کی آیت 10 سال بعد اتر رہی ہے۔ پوچھو اس منکر حدیث سے، یہ 10 سال کیا بغیر وضو کی نمازیں پڑھی ہیں؟ یہ جو پچھلے جو 10 سال گزرے ہیں اس میں بغیر وضو کی نماز پڑھی ہے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ تو میں نے کہا قرآن سے بتا، قرآن سے بتا کہ جب نماز فرض ہوئی تو وضو کے احکام، قربان جاؤ علامہ عینی علیہ رحمت پر، فرمایا وضو حضور کی سنت سے ہے، اشارے بطور اشارے کی حیثیت سے۔ قرآن نے 9 سال بعد اس آیت کو اتارا اور یہ بات ثابت کی
کہ شریعت کو چلانا یہ حضور کا کام ہے، اس کی تصدیق کرنا یہ قرآن کا کام ہے۔ اسی طرز کے اوپر میرے دوستوں بزرگوں یہاں پر ایک بات، لہٰذا قبلہ اول، غور کیجئے بات ختم کرتے ہیں، قبلہ اول 17 مہینے حضور نے نماز پڑھی، ہم حضور کے کہنے پر اس بات کو قبول کرتے ہیں۔ وضو کا نزول بیان، یعنی نزول بمانا بیان اس کا نمازوں کے فرض ہونے کے 10 سال بعد ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم حضور ہی کے کہنے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب وہ نماز کی آیات تو 10 سال پہلے اتری ہے، وہ ساری نمازیں بغیر وضو کی نہیں تھی، وہ حضور کی مرضی اور منشا سے تھی، تو پتہ چلا قرآن کی آیات کو حضور کے ذریعے مانا جاتا ہے۔ لہٰذا صحابہ کی صداقت، صحابہ کی صداقت اور اہل بیت کی عظمت، یہ بھی اسی زبان سے ثابت ہوئی ہے جسے ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔